بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلیم اللہ باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلینک ٹائم. کلینک ٹائم پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ہر ہفتے کو رات کو نشر ہوتا ہے یہ پروگرام. اور اس میں پہلے جو مختلف موضوع پہ بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے, وہ تھی جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا وہ تھا یورک ایسڈ پہ, اور اس سے پیچھے تھا وہ گھٹنوں کے درد پہ تھا. اور آج ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ کمر کے درد کے لیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف اور بہت ہی شاندار قسم کے ڈاکٹر جو پروفیسر ہیں, پروفیسر ڈاکٹر CA فراز الحسن گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم آڈینس. اور باجوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں, ہم توانا ہیں, ہم تیار ہیں. جنگ کے لیے تو نہیں تیار؟ ہاں جی, آپ بالکل تیار ہیں. کیونکہ ڈاکٹر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے جنگ میں. بالکل ہوتا ہے, ہم اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم جنگ کی خواہش نہیں کرتے, لیکن مسلط ہونے والی جنگ کو نہیں. ہم یہ تو مسلط کی نا ہمارے اوپر. ہاں جی, اس کو نہیں ہم کر. اور پہل کبھی ہم نے کی نہیں. جی بالکل, پہل ہمیشہ سے وہ مکار دشمن کرتا ہے ہمیشہ سے, جو آج ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کمر کے درد پہ آج جو پروگرام ہے, کمر کی درد ہے جو وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو ہے, ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو پہلے میں یہ آپ سے, جو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کمر درد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمر درد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. کمر درد کے بارے میں ہمارے آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 79% کمر درد تمام لوگوں کی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ آتا ہی آتا ہے. جی, ہم اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اگر 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں میں سے 80 لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ کمر کے درد آنے کا پورا چانس ہوتا ہے, اور ان کو کمر کا درد ہوتا ہے, وہ زندگی میں ایک دفعہ اس درد کو ایکسپیرینس ضرور کرتے ہیں. جی. دوسرا یہ ہے کہ کمر کے درد کے بارے میں کہ کمر کا درد ہمیں کب ہوتا ہے, کمر کا درد ہمیں کیسے ہوتا ہے, اور کمر کا درد ہمیں کیوں ہوتا ہے. جی, اس کے بارے میں ہم آگے جا کے ابھی بات کریں گے. جی جی. لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے علامات کے وقت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, میں ایسے سوال کروں گا آپ سے انشاءاللہ جو میرے مائنڈ میں ہوں گے. جی. اس کی کتنی اقسام ہیں کمر درد کی؟ کمر کی اقسام جو ہے اس کے دورانیے کے حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں. جی. کمر کی اقسام جو ہے اس کے ہم رسک فیکٹر کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں. جی. اور کمر کی اقسام جو ہے ہم اس کی وجہ, کاز جو ہے اس کی وجہ سے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ ہم کمر کو آسان کرنے کے لیے 3 طرح کے جو قسم ہے اس پہ تقسیم کرتے ہیں. جی. تو جو دورانیے کے کمر درد ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کمر درد 6 ہفتوں تک, اچھا, 6 ہفتے تک اس کا کمر درد رہتا ہے تو اس کو ہم ایکیوٹ قسم کی لو بیک پین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو 6 ہفتے سے 3 ماہ تک کے درد ہے تو اسے ہم سب ایکیوٹ جو ہے وہ لو بیک پین کہتے ہیں. جی. اور اگر کسی کو 3 ماہ سے زیادہ کا درد ہے تو اسے ہم کرونک لو بیک پین جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رسک فیکٹر کی, تو رسک فیکٹر کے ساتھ ہم ایج کے تعین کو دیکھتے ہیں. اچھا, عمر کے ساتھ یہ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی, عمر کے ساتھ اگر ہم اس کو اور آپ کے لیے آسان کریں تو یہ ینگ بچوں میں کمر کا درد اور طرح کا آتا ہے. اچھا. اور لیٹ ایج میں کمر کا درد اور آتا ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی عمر کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے, بالکل عمر کے ساتھ ہڈیوں میں تبدیلیاں آنے سے کمر کے مسائل کا اضافہ ہوتا ہے. اچھا, جو بوڑھے لوگ ہیں, بوڑھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کو جب بڑی زیادہ پین ہوتی ہے تو وہ ان کی ہڈیاں تو وہ کمزور ہو چکی تھیں, ان کے لیے میں بات آگے جا کے کروں گا. جی. علاج کی بات تو کریں گے آگے جا کے. جی. لیکن کیا مسائل یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ یہ نہیں, یہ بتا اور دیں. یہ بہت بڑا خوف ہے. ہمارے پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں, جس میں یورک ایسڈ کا ہے, گردن کا درد ہے, کمر کا درد ہے, گھٹنوں کا درد ہے, یہ بالکل قابل علاج ہے. اور اس کے بارے میں لوگوں میں بہت مختلف رائے پائی جاتی ہے, اور ایک تذبذب کا شکار ہے لوگ کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے کمر کے علاج وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ 100 کے اندر 80% چانس ہوتا ہے کہ کسی کو لائف ٹائم میں وہ درد آئے گا ہی آئے گا. ضرور ہے. اس کے اندر بھی 74%, 69 to 74% لوگ بالکل عمومی دوائیوں سے اور ورزشوں سے ریکور ہو جاتے ہیں. اچھا, نہیں, میرا سوال وہیں رہ گیا ہے میرے خیال میں نا, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہیں. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جب میں نے آپ سے یہ بات کی کہ کمر کے درد کو ہم کتنی اقسام میں کنورٹ کرتے ہیں, تو میں نے جیسے پروگرام میں پہلے بات کی
کہ اس کو ہم ڈیوریشن کے حساب سے بھی ہاں کرتے ہیں. وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کاز وجہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کسی کا جو ڈسک کی ہرنیشن ہو جائے, جی اگر کسی کی ڈسک جو ہے وہ پچک کے باہر آ جائے. وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ آرتھرائٹس کی تبدیلی آ جائے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولڈ ایج کے اندر اگر جو ہے وہ اس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں آسٹیوپروسس یعنی کہ کمزوری کا شکار ہو جائے. جی اس کے علاوہ جو وجہ ہم بات کرتے ہیں کمر کے درد کی, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے موڑے اپنی جگہ سے آگے کو کھسک جائیں, جی یا ہمیں موڑوں کے اندر انفیکشن ہو جائے, جی یا ہمیں کوئی اللہ نہ کرے ٹیومر ہو جائے. تو بالکل جو آپ کا سوال ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ مسائل کا ہے, تو ایک کمر کی خاص قسم ہے جو بڑھاپے کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے, آپ پیچھے آ جاتے ہیں. بچوں اور جوانوں میں جو کمر کا درد ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو ینگ ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بالکل ہمارے والدین کو بھی ہمیں اس میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے مریضوں کو بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن نہیں ہے کسی بھی ایج کے اندر, جی اور کسی کو خدا نخواستہ ٹیومر نہیں ہے, تو اور پیچھے کوئی چوٹ کی یا فریکچر کی وجہ بھی نہیں ہے, اور خاص کر بچہ ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ کمر درد کو سیریس لینا چاہیے. اور یہ 14 سے 18 سال کے بچوں کے اندر کمر کا درد ہمارے پاس کلینک میں پریزنٹ کرتا ہے, جی اور بچوں کو یہ درد ہوتا ہے اور وہ قابل علاج ہے, اور اس کی وجہ کا تعین ہونا بہت لازم ہے. اچھا, اس پہ ہم بات کریں گے کہ وجوہات کیسے ہوتی ہیں ٹھیک. اور کیا ہوتی ہیں, پھر آگے بات کریں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں جو کمر درد کا مریض ہوتا ہے اس کی ٹانگوں پہ کیوں اثر پڑتا ہے, یہ ذرا بتائیں. بیماری جو ہے وہ بیماری کا اپنا پیٹرن ہے. سب سے پہلے جب ہم نے بات کی ہے کہ اگر کاز پیچھے آئیڈینٹیفائی کی جائے کہ ڈیوریشن کے حساب سے اگر کسی کو کمر کا درد ہے اور وہ 3 ماہ کے اندر ہے, تو پھر تو ٹانگوں میں درد آنے کے اتنے چانسز نہیں ہوتے, اگر ہم اس کو ایک سادہ اس طریقے سے تقسیم کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کمر درد کی وجہ کے اندر خاص طور پہ جائیں, جی جس میں میں ایک بات کروں کہ جو سب سے کامن وجہ ہے نا کمر درد کی, وہ ہے نان اسپیسیفک میکینیکل لو بیک پین. اوکے. جس کی دنیا میں کوئی, جس کو جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو یہ لیبل نہیں کر پاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈسک کی وجہ سے ہے, یا یہ موڑے کے آگے کھسک جانے کی وجہ سے ہے, یا یہ پیچھے ہڈیوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہے. جی ٹھیک ہے. تو میکینیکل لو بیک پین دنیا میں بہت زیادہ ہے, اور یہ آسانی سے قابل علاج بھی ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج سے پہلے ہم تشخیص میں کمر کی وجہ کو دیکھنا بہت لازم ہے. جی. کسی کی اگر ڈسک جو ہے وہ پچک گئی ہے, وہ آ کے حرام مغز کو یا حرام مغز کی نس کو دباؤ دے رہی ہے, جی ٹھیک. تو ان لوگوں کی کمر کے اندر جو ہے نا وہ ٹانگوں کے اندر درد آنے کا بالکل ہوتا ہے, اور وہ ٹانگوں کے درد کے ساتھ میں ٹانگوں میں شدید درد آتا ہے, یا ایک ٹانگ نکارہ بھی ہوئی تھی, ہاں جی نیچے والا جسم نکارہ ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے. یہ پیٹرن سمجھے ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ کویک کے پاس سے ہو کے آتے ہیں, وہ بھی سروسز دے رہے ہیں, ہمیں ان سے اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اپنے آڈینس کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کمر کا درد جب پرانا ہو جائے, کرونک ہو جائے, 3 ماہ سے پرانا ہو جائے, اور اس کو کسی نہ کسی وجہ سے حرام مغز کے اوپر دباؤ ہو, ڈسک کی وجہ سے ہو, ہڈی کے بڑھ جانے کی وجہ, جو بھی میں نے مسائل ہم نے پہلے بات کی ہے, تو پھر اس کا جو ابتدائی طور پہ درد ہے وہ 1 سے 1.5 سال آرام سے اور احتیاط سے اور پیراڈول کھانے سے ٹھیک رہتا ہے. اچھا. لیکن 1.5 سال کے بعد اس کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک ٹانگ کے اندر درد آ جاتا ہے, اور اگر مریض بیماری کی شدت کے حساب سے 2 سال کے اندر اس کا علاج نہیں کرواتا تو پھر یہ درد شدید ہو جاتا ہے, اور پھر یہ درد ڈاکٹر کو اور مریض دونوں کو پریشان کرتا ہے اور کر سکتا ہے, اور اس کی شدت بڑھتی ہے اور یہ ٹانگوں کے اندر مختلف علامات کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ علامات کیا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ بات ہو رہی ٹانگوں کی, نیچے والے جسم کی, کمر کو لے کے, یہ شاٹیکا پین جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کمر کا درد علامات پہلے اگر ہم بات کریں تو علامات یہ ہوتی ہیں شاٹیکا کے اندر کہ کمر کا درد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کی تار کی طرح اس کا قائم رہتے ہوئے نیچے ٹانگوں کی طرف آنا, کنیکشن ہونا. ٹھیک ہے. کہ مریض یہ کہتا ہے جی کہ میری کمر میں بھی درد ہے, لیکن یہ درد چلتا ہوا تسلسل کے ساتھ نیچے ٹانگ کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم شاٹیکا کہتے ہیں. شاٹیکا ہم کب لیبل کرتے ہیں؟ جب یہ درد گھٹنے سے اوپر تک ہو. اچھا. کہ جی مریض یہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میری کمر میں درد ہو رہا ہے, اور کمر سے ہوتا ہوا درد میرے تھائی کے پیچھے سے یا سامنے سے ریڈیکولر پین جسے ہم کہتے ہیں ہوتا ہوا یہ نیچے میرے گھٹنے تک آ رہا ہے اور گھٹنے کے اوپر تک رہ رہا ہے.
تو تب ہم اس کو جو ہے وہ سciatica لیبل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور. ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فراز الحسن گیلانی صاحب, اور بہت ہی شاندار. میں تو خود ان سے سیکھ رہا ہوں, بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے سیکھ رہا ہوں. یقین کریں یہ جو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے ہیں, تو جو بھی میں سوال کرتا ہوں یہ لوگوں کے سوال ہیں, یہ عوام کے سوال ہیں, اور میں خود بھی عوام ہوں, چونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن جو آپ بتاتے ہیں وہ ہم جو مائنڈ میں سیو کر لیتے ہیں, اور اس طرح ہماری زندگی تھوڑی سی آسان بھی ہو جائے گی. ہم بھی طالب علم ہیں, ہم سیکھتے ہیں. یہ تو آپ کی جو ہے نا ذرا نوازی اس طرح آپ کرتے ہیں, یہ تو آپ کی انکساری ہے. سر کون سی بیماریاں جو کمر کے مسائل میں اضافہ کر دیں؟ کمر کے مسائل میں پہلے بھی ان باتوں پہ کافی زور دیتے رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے عمر کی ایج کی بات کی ہے. جی ٹھیک ہے. کہ اگر کمر کا درد جو ہے وہ کرونک ہوتا ہے ینگ لوگوں کے اندر, اگر وہ 3 ماہ کے اندر مسلسل رہتا ہے, جی ٹھیک, تو اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ ایک رسک فیکٹر ہے. دوسرا رسک فیکٹر ایج کا, جیسے آپ نے کہا جی کہ بڑھتی ایج کے ساتھ اس کے مسائل بڑھتے ہیں, تو ایک رسک فیکٹر ہمارا ایج ہے. اوکے. دوسرا رسک فیکٹر جو ہے وہ ہمارا وزن ہے. اچھا ٹھیک کہ ہے. جی جو وزن ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ہمارے موروں کے اوپر اور ڈسک کے اوپر, یہ ڈسک جو ہے اس کے اندر ایک جیلی لائک واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے, جو کہ اس کو وسکو الاسٹک جو کہ اس کے اندر شاک ایبزارب کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. اچھا. تو وہ جب جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو وہ ڈسک ڈرائی اپ ہوتی جاتی ہے, اور ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ دونوں طرح سے آرام مغز کے اوپر ہڈیوں کے بڑھنے سے جو پیسج تنگ ہو جاتا ہے, اور جو ڈسک کے پچک جانے سے باہر نکلنے سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تیسرا ہمارا جو رسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے. اچھا. ہمارے لیٹے لیٹے ہمارے کمر کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ابتدائی طور پہ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کو کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ ان کا دورانیہ بھی ایک ورزش کا نہ کرنا. جی بالکل, ورزش کا نہ کرنا, اس سے کمر کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں. جب کمر کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور وہ کھنچ جاتے ہیں تو ہماری کمر کا جو بیلنس ہے, میکینیکل اینگل ہے, وہ چینج ہوتا ہے. تو جو ہمارے ویٹ بیئرنگ سینٹر ہے اس کے اندر جو ہے فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. سر اس کی اب چلتے ہیں علامات کی طرف. اس کی خاص علامات کیا ہیں؟ بہت ہی عام سوال ہے. علامات کا کمر کی قسم کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. اگر ہم کمر کے درد کو یہ دیکھنا چاہیں کہ کمر کی کون سی قسم ہے, تو ہم علامات کو بھی اس کے اندر دیکھتے ہیں. جیسے رسک فیکٹر ہے, رسک فیکٹر دیکھیں, رسک فیکٹر میں تو سائیکولوجیکل لو بیک پین بھی آتی ہے. اچھا. اس میں پیشہ ورانہ زندگی کا گزارنا بھی آتا ہے, خاص کر ہمارے وہ لوگ جو فرنٹ ڈیسک پہ کھڑے ہوتے ہیں, جن کا سارا دن کھڑے رہنے کا کام ہے. اچھا. ان کے کمر میں بھی دباؤ بڑھتا ہے, کیونکہ ان کا ایکزیل ویٹ جو ہے جو سر سے لے کے نیچے تک آ رہا ہوتا ہے. ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی میکینیکل ایکسس کی, کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو وزن ہے وہ کمر کے حساب سے آخری موڑے, وہاں سے ہمارے دونوں کولے اور گھٹنوں میں جاتا ہے. جی. تو جو فرنٹ ڈیسک جاب کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ مسائل آتے ہیں. لمبے قد کے لوگوں کے اندر کمر کے مسائل زیادہ ہیں. اچھا. ان کے جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو بتاتے ہیں. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا سیگمنٹ ہے, اس میں میں آپ کو آپ کے لیے آسانی کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ کمر کی اگر ہم اقسام اس طرح سے دیکھیں کہ جی ایک ڈسکوجینک پین ہوتا ہے. اچھا. ڈسکوجینک پین یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس پہ ڈیٹیل بات نہیں کریں گے, لیکن ہم ناظرین کو اگلے پروگرام میں بات کریں گے. ڈسکوجینک پین کا پیشنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جب اس کی میکینیکل کاز نہ ہو, یا جب اس کی ہمیں کوئی ہرنیٹڈ ڈسک کی ابھی تک کوئی بہت اسپیسیفک ہسٹری نہ ہو, اور اس کی ٹانگوں میں درد نہ ہو اور کمر میں درد زیادہ ہو. جب مریض یہ کہے جی کہ میری ٹانگوں میں درد زیادہ کم ہے اور کمر میں درد زیادہ ہے, تو ہم اس کو ڈسکوجینک پین جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی کمر کی درد کے اندر جو ہے وہ علامتیں ٹانگوں کے اندر کم ہوتی ہیں. مریض جو یہ کہتا ہے کہ جی میری ٹانگ کے اندر درد آ رہا ہے, یا میری ٹانگ سو رہی ہے, یا اس کے اندر پریکنگ سینسیشن آ رہی ہے, سوئی چبھریاں, وہ نہیں ہوتی. اچھا. ٹھیک ہے, اس کے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں. دوسری قسم کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اسپائنل سٹینوسس ہے. اسپائنل سٹینوسس ڈسک کی ہرنیشن سے بھی ہو جاتا ہے. اسپائنل سٹینوسس ہڈی کے جو ہے نا وہ اس کے بڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے. جی. اسپائنل سٹینوسس فریکچر سے بھی ہو جاتا ہے, فریکچر کی وجہ سے موڑے آگے کھسک جانے سے بھی ہوتا ہے. تو اسپائنل سٹینوسس کے اندر مریض ہمارے پاس خاص یہ علامت لے کے آتا ہے کہ جی میرا جو درد ہے وہ کسی ایک ٹانگ یا 2 ٹانگ میں آتا ہے, اور یہ میرے سامنے سے تھائی کے سائڈ سے یا پیچھے سے ہوتا ہوا نیچے پنڈلی میں جاتا ہے,
اور خاص کر اس میں چلنے کا جو ہے نا وہ بستگی بہت زیادہ ہوتی ہے. مریض کہتا ہے جی جب میں چلتا ہوں تو میرا درد جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے جی. اور میری جو ٹانگ ہے وہ سو جاتی ہے. ایسے ہی ڈسک ہرنیشن کا بھی مریض یہی پریزنٹ کر سکتا ہے. تو مریضوں کو جب یہ علامات آنے لگ جائیں کہ ان کی کمر میں درد رہنا شروع ہو جائے, وہ درد چلتے ہوئے ان کی ٹانگوں میں آنا شروع ہو جائے, اور ٹانگوں میں گھٹنوں سے اوپر یا نیچے رہنا شروع ہو جائے, اور ساتھ ٹانگ سونے لگ جائے, اور ٹانگوں کے اندر جو ہیں وہ سوئیاں چبھنے لگ جائیں, تو وہ یہ پھر جو علامات ہیں یہ ایک وارننگ علامات ہوتی ہیں, اور یہ سیریس علامات ہوتی ہیں. اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا بہت لازم ہے. اچھا, میں نے ایک پروگرام جو ہمارا پہلا ہوا تھا گھٹنوں پہ, اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا, جو آپ نے کہا تھا ہاں ٹھیک ایسے ہی ہے, کہ جیسے کہ میں نے کوئی چیز جھک کر اٹھانی ہے زمین سے, تو پہلے میں فیصلہ کر لوں کہ میں جھکنے لگا ہوں. اگر میں یکدم جھکوں گا تو مجھے وہ کڑل پڑ جاتی, یا کیا کہتے ہیں چک پڑ جاتی. تو وہ اس لیے کہ دماغ وہاں تک وہ اب ذہنی دباؤ کی طرف آنے لگا ہوں کہ وہ سگنل نہیں پہنچا رہا ہوتا. یہ سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں, ایک طرح کا درد جو ہمارے پاس خاص کر جوان لوگوں میں اور بچوں میں آتا ہے وہ ہے سائیکولوجیکل لو بیک پین, جو کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور بچے خاص کر جب امتحانات کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں ان کی کمر میں دباؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے, یا کسی کو کاروباری دباؤ کا بھی کوئی شکار ہو اور ان کی فکر کے مسائل بڑھے ہوں تو اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے. تو اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے. ان کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے جو زور لگاتے ہیں بہت زیادہ, ان کو بھی ہوتا ہے. فاسٹ بولر جو ہوتا ہے زور لگاتا ہے, جی بالکل ہوتا ہے. فاسٹ بولرز کے اندر بھی اس کے مسائل ہیں. اس کی اسپورٹس کی ایسوسیشن پہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے کہ اسپورٹس مین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, یا کمر کی خاص وجوہات کے ساتھ کیا تعلق ہے, یا کمر کی جو ہے وہ عمر کے ساتھ کون سی بیماریاں جو اس پہ ہم بات کریں گے, یا کمر کی وجوہات کے ساتھ کون سی بیماری اس پہ بات کریں گے. آپ کا سوال یہ تھا, اس وقت بھی ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی کام ذہنی طور پہ تیار ہو کے کرنا چاہیے. ہماری مینٹل کیپیسٹی کا بہت بڑا رول ہے ہمارے کسی بھی فیصلے میں, اور جب بھی ہم اپنے آپ کو صحیح طرح سے تیار کر کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں, وہ کمر کا درد ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو, اس کے اندر ہمیں پرابلم آنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور بالکل کمر کے لیے جب ہم وزن اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے ہم اپنے ذہن کو, جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کھانا کھانے لگے تو ہم بائٹ کو اندر لے کے جاتے ہیں, تو تیار ہو کر کھانا, اگر زبردستی جلدی کریں گے تو وہ وہ ریگرج ہو جاتا ہے, وہ کھانا واپس آ جاتا ہے اس کے لیے. اور ہمیں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. بالکل سائیکولوجیکل لو بیک پین کی ایک قسم بھی ہوتی ہے جو ڈپریشن میں ہو جاتی ہے, اور سائیکولوجیکلی ہمیں کوئی بھی وزن اٹھانے سے پہلے تیار ہونا چاہیے. اور آگے علامات کے اندر جب ہم یہ بات کریں گے, ڈی جنریٹو اسپائن کی بات کریں گے, یا جب ہم فیسٹ جوائنٹ آرتھروپیتھیز کی بات کریں گے, تو اس میں ہم جو ہے وہ جب ہم لمبر اسپونڈائلوسس کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہم جو کمر کے کہ کون کون سی علامات آگے جھکنے سے کن بیماری میں بڑھتی ہیں اور کون کون سی علامات کس کس طرح سے پیش ہوتی ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ آگے اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ یہ ڈسک کی بیماری ہے اور آپ کو یہ علامات آنے کا خدشہ ہے. عمر کے رسیدہ ہیں آپ تو آپ کو اگر یہ علامات ہے تو آپ کو عمر کے رسیدہ بیماری کا ہے. تو ابھی ہم نے عمومی طور پہ یہ بات کی ہے کہ اگر کمر کا درد ہے, ٹانگوں کی طرف آ رہا ہے, ایک ٹانگ میں آ رہا ہے یا دو ٹانگوں کی طرف آ رہا ہے, ٹانگ سو رہی ہے. خواتین کو زیادہ میں نے دیکھا ہے یہ کمر کا درد اور ٹانگ جس کو شاٹکا کہتے ہیں, جی مردوں میں کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین کے اندر جو ساخت کا معاملہ ہے اس کا بڑا رول ہے. خواتین کی جو اللہ نے ساخت بنائی ہے اور ان کے جو لیگامنٹس پٹھے ہیں, ان کی جو لچک ہے اور ان کے جسامت کے جو زاویے اور اینگل ہیں, اس کا بھی کمر کے درد کے اندر ہے. اور خاص طور پہ جب ہماری مائیں اور بہنیں, یہ بھی ایک بڑا سیگمنٹ ہے جو ہمیں ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کمر کے درد کے ساتھ ہماری بہنیں آتی ہیں کہ جی ہماری کمر میں ٹیکا لگا تھا اور اس کے بعد ہماری کمر میں درد نہیں گیا. ہمارے آرتھوپیڈک سرجن کو, فزیو تھراپسٹ کو, ہمارے گائنیکالوجسٹ کو ہمارے مریضوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی ہماری ماں بہن جو ہے وہ ماں بنتی ہے تو اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. جی ہارمونز ان کے لیگامنٹس کے اندر اور پٹھوں کے اندر اور جسامت کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے غذا لے کے آتا ہے, جو ہماری بچے کے دوران غذا کا تعلق ہے, اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی قربانی ہے, جو ماں کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں, اس سے بھی کمر کے درد آتے ہیں. اچھا, تو اس کو ہم بہت وقت جو ہے وہ کمر, میرے پاس 3 سال کے 6 سال کے مریض آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیکا لگا تھا اور ہماری کمر میں درد ہے. تو ان کو ہم بیٹھ کے سمجھاتے ہیں, آگاہی دیتے ہیں اور ان سے کچھ خاص سوالات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ کمر کا درد ہے, ٹانگوں کے اندر آ رہا ہے, پنڈلیوں میں آ رہا ہے, رات کو جو ہے پنڈلیوں کے اندر اسپیزم کھچاؤ آ رہا ہے, ٹانگیں سو رہی ہیں,
پاؤں کے اندر آگ لگ رہی ہے. مریض جو ہمارے پاس نرو کمپریشن کا آتا ہے, جس کا حرام مغز پہ دباؤ ہوتا ہے, وہ خاص کر ایک علامت لے کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ٹانگ میں آگ لگ گئی ہے. تو یہ جو ایک بڑی اسپیشل جو علامت ہے, وہ اس کے بارے میں مریضوں کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسے لگے کہ کمر کا درد تار کی طرح نیچے آتا ہے, اور جہاں جہاں سے وہ تار گزر رہی ہے وہاں پہ آپ کو آگ لگی محسوس ہوتی ہے, پاؤں کے اندر ہوتی ہے, یا آپ کا پاؤں چلنے پہ کمزور ہوتا ہے, تو یہ وارننگ سائن ہے. اور یہ خاص سائن ہے کمر کی. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس. زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, کمر درد کا, تو کیسے اس کی تشخیص کریں گے آپ؟ جی, ہم نے آپ کو آگاہی کے لیے یہ بتایا ہے کہ اس میں ہم اس کی قسم کے بارے میں پہلے سوالات کرتے ہیں, جی, جس میں دورانیہ ہے, جی, کہ جی آپ کو درد جو ہے وہ کب سے ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو درد کس طرح کا ہے, مطلب آپ کو درد جو ہے وہ کسی خاص, یہ ہم مریض سے پوچھیں گے. ہاں جی, ہم اس سے علامات پوچھتے ہیں کہ کیا یہ درد وزن اٹھانے سے آیا, یا کسی چوٹ سے آیا, یا اچانک میکینیکل نان اسپیسیفک پین ہے. تو جو علامات ہیں جو مریض کی, وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ بھی وزن اٹھانے کے بعد درد آ رہا ہے, یا فوراً ٹانگوں کے اندر آیا ہے, یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے, یا کوئی آج کل امتحانات یا کوئی ذہنی مسائل کا ہے, یا اس کا ہم وزن دیکھ لیتے ہیں, یا ہم اس کی عمر کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. اور اس کی علامات جو میں نے آج تو بڑی ہم نے تفصیل سے بات نہیں کی علامات کی, لیکن اگلے پروگرام میں جب ہم ایک پروگرام لیں گے تو بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ علامات, اس کی علامات کیسے. تو علامات کے بعد پھر اس کا معائنہ ہے. معائنے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی نرو اسٹریچ تو نہیں ہے, اس کی نرو کے اوپر, حرام مغز کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے. اور پہلے چونکہ ہم اس کی عمر اور اس کا وزن اور اس کے لائف سٹائل اور اس کی دورانیے سے ایک اسیسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں. سیکنڈ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں. معائنے میں کچھ اسپیسیفک کلینکل ٹیسٹ ہیں, جس میں اسٹریٹ لیگ ریزنگ ٹیسٹ ہے, فیبر ٹیسٹ ہے, اس سے کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اور وہاں تک ہم کافی سارا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی اسپیسیفک وجہ نہیں ملتی ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ وزن ہے, یا علامات کی شدت ہے, یا دورانیہ بہت زیادہ ہے, یا ٹانگوں میں درد آ رہا ہے, ٹانگیں سو رہی ہیں, تو پھر ہم جو ہے اس کو سمپل ایکس رے کے اوپر جو ہے اس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ایکس رے کروا کے لے آئیں, اور اس کو اس کی علامات, معائنے اور اس کے حساب سے کر دیتے ہیں. انٹل اینڈ انلیس کے کوئی اسپیسیفک وجہ ہے جس کے بارے میں بالکل ہم آگے جا کے بات کریں گے, کہ اگر اسپائنل اسٹینوسس آتا ہے ہمارے پاس, کہ چلنے پھرنے سے کمر کا درد آتا ہے, یا مریض ٹھیک ہے اس کی ٹانگیں سونے لگ جاتی ہیں, یا اس کو کوئی فریکچر ہو گیا, تو پھر ہم اسپیسیفک انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں. ادروائز ہمیں کسی MRI یا اسپیسیفک انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور اس کو ہم اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں, اکارڈنگلی اس کے ساتھ. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چلتے ہیں علاج کی طرف. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا ایز پر پیشنٹ ہے. اگر اولڈ ایج کے پیشنٹ ہیں تو, اور اس کے ساتھ وزن کا تناسب اور ان کے رہنے سہنے کا تناسب, وہ ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا, وزن سے, سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, بڑا ایک اہم سوال میرے مائنڈ میں ہے کہ وزن جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, وزن ایک افیکٹ پیدا کرتا ہے. تو کیا جو بڑے کم وزن والے لوگ ہوتے ہیں, بریک لوگ, کمزور, ان کو پین ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, بالکل آتی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ وزن زیادہ والوں کو درد ہوگی. ہمارے پاس وہ لوگ جو لمبے قد کے لوگ ہیں اور ان کا وزن بھی ٹھیک ہوتا ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. یا وہ لوگ جن کا وزن کم ہے, ان کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, وہ گرے ہیں بہت شدت کے ساتھ, یا ان کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو کمر کے اوپر چوٹ لگ گئی ہے. نہیں, میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, مطلب آتے ہیں. کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک صحیح اور اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے کہ جو ہمارے مریض جن کا وزن کم بھی ہے, ان کو بھی کمر کے مسائل ہیں. اور یہ ایک ریشو کے طور پہ میں نے کہا ہے کہ جو وزن زیادہ ہوتا ہے وہ ان کو چانس ہے کہ ان کا کمر کا درد کا اضافہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے. اور جو لمبے قد کے لوگ ہیں ان میں بھی ایک چانس ہے کہ ان کے کمر کا درد کا رسک زیادہ ہے, ٹھیک ہے, عمومی باقی لوگوں سے. باقی یہ کسی میں بھی ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ یہ 80% لوگوں میں ونس ان اے لائف ٹائم آتی ہے, اور لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں.
اب علاج کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میں سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. کوئی بات. علاج کیسے ہونا چاہیے اس کا کہ پراپر بتائیں. زندگی کا طریقہ کار بدلیں. اپنا جو ہے وہ چینی کم لیں جس سے وزن بڑھتا ہے. اپنی کمر کی ورزشیں کریں. چینی کے اگینسٹ کیا کھائیں؟ اگر کوئی میٹھا کھانا چاہتا ہے تو اگر کھانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی چینی وہ جو ہے وہ شوڈ کھا لیں. اب وہ بھی کم ہی کھائیں. کم ہی کھائیں. اب وزن کا دیکھیں چینی ہمارے جسم کے اندر پھر ٹاپک ادھر چلا جائے گا. بہت ساری تبدیلیاں لے کے آتی ہے اور ہمارے اندر مزید چینی کھانے کی جو ہے نا کریونگ پیدا کرتی ہے. تو اس کے رسک جو ہے صرف ہمارے جسم کے ساتھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہے وہ پھر ہمارے اور بھی بیماریاں شوگر نشہ لگ جاتا ہے. تو علاج بالکل ممکن ہوتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم زندگی کا طریقہ کار فزیوتھراپی اور ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پین کلر اور مسل ریلیکسنٹ کے اوپر مریض کو لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاص وجہ ہے, ڈسک کی وجہ ہے, اسٹینوسس کی ہے, کمپریشن کی ہے, سیاٹیکا کی ہے, اس کے پھر خاص طریقہ علاج ہے جو ہم پرٹیکولر اس میں جو ہے نا مریض کو پھر اس کے اکارڈنگلی آپریٹ. ڈسک خراب ہے تو آپریٹ تو کرتے ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے. آپریٹ کے لیے بہت سارے مریض میرے پاس تشریف لاتے ہیں. انہیں آپریٹ ایڈوائز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپریٹ کروانے سے پہلے اس کی ڈیٹیل ہسٹری بہت ضروری ہے کہ اس کے ریڈ فلیگ سائن اور یلو فلیگ سائن کتنے ہیں, کہ کمر کا درد ان کے روزمرہ زندگی کے اندر کتنے مسائل پیدا کر رہا ہے. کیا وہ ایسی مایوسی یا ایسی ڈس ایبلٹی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر ان کے چلنے پھرنے کے, ان کے واش روم جانے کے مسائل تک کے متاثر ہیں جو کسی بھی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. یا آپریٹ ہم جو کینسر کے ہمارے پیشنٹ ہیں یا آپریٹ ہم کرتے ہیں جو ہمارے فریکچر کے پیشنٹ ہیں ایج وائز, ان کے اندر ان کی بھی پھر علامات پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ چل ہی نہیں سک رہے ہیں اور کسی بھی علاج سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور ان کی زندگی اتنی متاثر ہے کہ وہ روزمرہ کے کاموں کو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہم اس کا معائنہ اور اسپیسیفک ٹیسٹ کے بعد جا کے فیصلہ کرتے ہیں. پھر بھی میں ان کو تلقین یہ کروں گا کہ ہمیں ایسے مریض جن کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ گھر کے اندر چلنے پھرنے سے بھی آ رہی ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو ہمیں ابتدائی طور پہ ان کو کھانے کی دوائی اور کمر کے ٹیکے کی طرف بھی پہلے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ سارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جب ہم ہم 4 سے 5 کمر کی کامن بیماریوں کی بات کریں گے تو ان بیماریوں کے اندر جو وارننگ سائن ہے جس میں ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ علامات ہیں اور اتنے عرصے سے ہیں تو آپ کا یہ علاج ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی علامات جو ہیں وہ چلتے پھرتے آپ ہیں اور آپ دوائی کھانے سے ٹھیک رہتے ہیں تو آپ دوائی پہ رہیں گے. اور بالکل ہی بیٹھ گئے ہیں کہ جی اب ٹانگ, یعنی کہ ایک جیسے وارننگ سائن ہے کہ ٹانگ پہ وزن ہی نہیں آ رہا, ٹانگ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ وزن اٹھانے سے آ رہی ہے, تو پھر اس میں ہم آپریشن کا کہتے ہیں. بالکل درد ٹھیک نہیں ہو رہا, کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا, کمر میں ٹیکے سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, عرصہ دورانیہ بیت گیا, پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کسی کی ڈسک جو ہے وہ ملٹی لیول ڈسک ہوگی ہوئی ہے اور اس کو مسائل ہیں, یا اس کا پیشہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے جس سے وہ پیسے کمانا چاہ رہا ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں یہ بڑی احتیاط سے کیے جاتے ہیں. جو یہ بات ہے کہ جی ہر بندہ جس کو کمر کا درد ہو گیا ہے اس کا آپریشن ہوگا, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس سے باہر آ جانا چاہیے ہمیں کمر کے دورانیے, علامتیں, عمر, رسک فیکٹر اور مختلف جو ہے وجوہات کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہر پیشنٹ آتا ہے گھبرایا ہوا, کمر کا درد ہو گیا, مجھے آپریشن بتا دیا گیا, یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کے بارے میں ہمیں اپنے آڈینس کو بتانے کی خاص کر ضرورت ہے. اور ابتدائی طور پہ زندگی کا طریقہ, وزن کی کمی, رسک فیکٹر جس میں جیسے میں بات کروں ڈائبٹیز ہے, ٹھیک, تو رسک فیکٹر کو بھی ختم کرنا, اگر ڈپریشن ہے تو اس کو بہتر کرنا, اور اگر سیڈنٹری لائف سٹائل آپ بالکل بادشاہ ہیں تو اس کے چلنے پھرنے کا بہتر کرنا, ساتھ غذاؤں کا صحیح کرنا, ساتھ ادویات کا استعمال کرنا. اور میں مریضوں کو تلقین کرتا ہوں کہ جی پلیز آپ 6 ہفتے کم سے کم دوائی کھائیں. اچھا, کوئی بھی کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں, 1 ہفتہ کھا لیا آرام نہیں آ رہا. دیکھیے یہی ہم نے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا کہ کمر کا درد پہلے 1.5 سال آپ کو تنگ نہیں کرتا. وہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو وہ جو درد ہے وہ پیناڈول سے اور عمومی دوائیوں سے اور آرام سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہرنیشن ہے ڈسک کی یا حرام مغز پہ دباؤ ہے تو پھر 1.5 سال کے بعد وہ ٹانگ میں آتا ہے. تو اس وجوہات میں ہم مریض کو جب ہم اس کا تعین کرتے ہیں تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم 1.5 ماہ دوائی کھائیں, اور مریض کمر کا مرض جلدی رسپانس کرتا ہے دوائی کو.
घुटने की निस्बत। अच्छा अच्छा, घुटने का रिस्पॉन्स लेट आने का इसका वजन इतना, इस पे इतना वजन नहीं आता जितना घुटने के ऊपर आता है। घुटने की वजूहात और कार्टिलेज के मसाइल, और अगर कमर की बात करें तो मेरे पास जो कमर का रिस्पॉन्स है वो दवाई का बहुत अच्छा है। मरीज़ जल्दी बेहतरी की तरफ आता है, 15 दिनों के अंदर उसकी 20 से 35% अलामात रिग्रेस होने के चांस होते हैं। तो इस खौफ को दूर करें कि जी आपको कमर दर्द हो गया है तो अब आप माजूर हो जाएंगे, और माजूर हो जाएंगे तो आपका ऑपरेशन होगा, ये बिल्कुल लाजिम नहीं है। वो बड़ी चंद बीमारियां हैं, उस पर एक प्रोग्राम करेंगे, फिर इन बीमारियों में माजूरी के चांस होते हैं, और अगर हो जाए तो फिर आप ये इलाज। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने एक ईमेल एड्रेस दिया था अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप कर सकते हैं। एक सवाल मैंने चूज़ किया है, ये मेल आई थी, जमील साहब है मुल्तान से। उन्होंने पूछा है कि यूरिक एसिड है मुझे बहुत ज़्यादा और 7.5 है, तो मैं क्या करूं, कौन सी मेडिसिन लूं या मुझे क्या करना चाहिए? जमील साहब को ये हमें बताने की भी ज़रूरत है कि उनको अगर कोई शुगर या उसके साथ ज़्यादा वज़न के मसाइल हैं या नहीं है। अगर तो उनका वज़न ज़्यादा है और जिगर पे चर्बी के खदशे हैं तो वो उसके ऊपर काम करें। साथ अगर उनको शुगर है तो शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखें, और अगर इसके साथ उनका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं है तो फिर वो यूरिक एसिड की दवाई पे जाएं। और शुगर के मरीज़ में तो पहले ही परहेज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो शुगर के मरीज़ नहीं है तो उन्हें जो हमने ग़िज़ाएँ बताई थी कि बड़े और छोटे का गोश्त है, पालक है, चावल है, आलू है, दाल चना और दाल माश परहेज़ करें। इससे पहले परहेज़ करें, और ये परहेज़ ऐसे करें कि जब इनका लेवल नॉर्मल हो जाए तब तक तो इस पर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करें। उसके बाद फिर जब नॉर्मल हो जाता है तो फिर उसका तरीका है कि दवाई कैसे खानी है और उसको लेके कैसे उस पर अमल करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शानदार आज भी हमें, बल्कि मुझे एजुकेट किया आपने। इस तरह हमारे जो देखने वाले हैं नाजरीन, वो भी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपसे। और नाजरीन देखें, अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या चीज़ें डालकर पैदा किया है और क्या क्या चीज़ें हमें गिफ्ट की हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी अल्लाह ताला ने दी, हमारे जॉइंट अल्लाह ताला ने दी, हमें सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला ने ऐसा परोसा, ऐसा बनाया कि कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो डॉक्टर साहब जो कि एक चीज़ को लेकर हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं, और ये कमर के दर्द पे अगले प्रोग्राम भी होंगे, तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नहीं दिया और क्या हम शुक्रगुजार हुए आज तक अल्लाह ताला के। क्या हमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है। उन लोगों के लिए मैं हूँ जो आज भी तंदुरुस्त मौजूद हैं, वो ये सोचें कि कितने लोग इस वक्त बेड पर मौजूद होंगे, ICU में होंगे, मौत का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप तो बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, तंदुरुस्त बैठे हुए हैं। आप ही अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और 5 वक्त की नमाज भी अदा करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया था, फिर मैं आपको वेलकम कहता हूं, और आपने जितना भी बताया मैं खुद एजुकेट हुआ हूं। नाजरीन अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और एक और बात, हमारा Gmail आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।